نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، اللہ پاک کی حمد پڑھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج کر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک خوبصورت سا پروگرام، اور اس کا نام ہے نور والی کتاب. جی ہاں، نور والی کتاب پروگرام آ گیا ہے. تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں اور اب آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کون سا پروگرام؟ نور والی کتاب. جی ہاں، نور والی کتاب. یہ ہدایت والی کتاب ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے، ہمیں اچھی باتیں بتانے والی کتاب ہے، بری باتوں سے روکنے والی کتاب ہے، اور بری باتوں کی پہچان کرانے والی کتاب ہے. ہمیں پہچان ہوگی تو ہم بری باتوں سے بچیں گے. تو اتنا پیارا پروگرام اور اتنی ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، تو ایسے پروگرام کو توجہ سے دیکھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آپ کو تلاوت قرآن کریم بھی سناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے کیسے پڑھنا ہے وہ بھی تو بتاتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ، اور کرنی بھی چاہیے، کرنی چاہیے نا. لیکن صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن پاک کو درست پڑھنا چاہیے. لیکن درست کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. تو ہم شامل کرتے ہیں یہاں پر پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں. جی حمزہ بھائی، آج آپ سورہ کافرون کی تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ سن رہے تھے سورہ کافرون کی تلاوت. کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ کافرون. یہ دیکھیں، یہ جو سورت ہے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے نا کافرون، تو اسی سے اس سورت کا نام ہے سورہ کافرون. اچھا جی، اس سورت کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے آج؟ جی تو سب سے پہلے اس سورت کے اندر عین کتنی جگہ آیا ہے ہم اس کی کاؤنٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے، کریں گے میرے ساتھ آپ سب. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ گنتی کریں گے. سب سے پہلے پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، کہیں عین نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دوسری آیت میں جی. کتنے ہیں؟ ایک. اس کے بعد دو. دو.
اس کے بعد 3 اور اب 4 پھر 5 اور یہ 6 یہ 7 یہ 8 اللہ اکبر. اور آیت نمبر 6 میں کہیں عین ہے؟ نہیں ہے. صرف 6 آیتوں کی یہ صورت ہے اور اس کے اندر عین کتنی مرتبہ ہے؟ 8 مرتبہ. 8 ٹائم عین موجود ہے. اچھا 8 مرتبہ عین ہے تو پتہ چلا اس میں عین کی ادائیگی بہت زیادہ بار ہوگی. یہاں پر آ رہا ہے اعبدو، تعبدون، عابدون، اعبدو، پھر عابدون، پھر عبدتم، پھر عابدون، پھر اعبد. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ عین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اعبد یا آبد. یہ غلط ہے. عین جو ہے وہ درمیانے حلق سے ادا ہوتا ہے، بالکل مڈل سے. جو ہمارا تھروٹ ہے یہاں سے عین ادا ہوتا ہے. شروع میں تھوڑی سی آپ کو مشقت ہوگی پڑھنے میں، لیکن آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ابھی میں پریکٹس کراؤں گا، آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا عین کافی بہتر ہو جائے گا اور آپ بھی اچھا پڑھیں گے. چلے میرے ساتھ پڑھیے. اعبدو 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 اعبدو. اعبدو ہاں یہ والا ورڈ کون سنائے گا؟ اعبدو. ان کو مائک دیجیے گا. اعبدو. کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ کہہ دیں. ہاں پیارے بچوں آپ بھی گھر میں پریکٹس کریں. یہ جو میں کروا رہا ہوں یہاں پہ پریکٹس آپ نے بھی گھر میں کرنی ہے. آپ کی چھوٹی بہن ہے ان سے سن لیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے اس سے سن لیں، بڑا بھائی ہے اس سے بھی سن سکتے ہیں. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آپ سنائیے. اعبدو حمزہ ہو رہا ہے، حمزہ ہو رہا ہے. اس کو عین کی طرف لانا ہے. پڑھیے. اعبدو. جی بہت بہتر ہے، بہت بہتر. انشاءاللہ بہت بہتر ہوتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے ہوتا رہے گا. لیکن ایک اور بات، بعض بچے جن کا عین ٹھیک ہے وہ اور خراب کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہی پڑھتے ہیں اعبدو. کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا آپ کو سن کے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے عین بگاڑ دیا. نارمل پڑھنا ہے اعبدو، آواز سے اعبدو. یہ پڑھیے تعبدون عابدون عابدون. کہیں سے حمزہ کی آواز آ رہی ہے. عابدون. ہاں ایک چیز جو میں نے ابھی نوٹ کی، مجھے آواز آئی، کوئی پڑھ رہا ہے عابدون. عین سے پہلے حمزہ تو نہیں ہے، لہذا عین سے پہلے حمزہ بھی ڈائریکٹ عین پڑھنا ہے. عابدون عابدون. شاباش. پریکٹس کریں گے اور بہتر ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں، یہ والا جو مد کا سائن ہے اسے کہتے ہیں مد کا سائن. یہ نظر آ رہا ہے ایک بادل سا بنا ہوا چھوٹا سا؟ جی. اب یہ گنیں گے کتنے ہیں. یہ کاؤنٹنگ شروع کریں. اچھا بھائی یہ 1 اور 2 پھر 3 اس کے بعد 4 اور اب 5 اس کے بعد 6 پھر 7 اللہ اکبر. یہ جو بادل بنے ہوئے ہیں مد کا سائن کتنی مرتبہ؟ 7. پیارے بچوں یہ جو چھوٹی سی مد نظر آتی ہے نا، ایسی چھوٹی سی، اس کو یاد رکھ لیں. جہاں پہ بھی قرآن مجید میں ایسی چھوٹی سی مد نظر آئے گی آپ کو، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. کیا نام ہے اس کا؟ 3 بار ریپیٹ کریں گے. مد مد مد. بھائی نام یاد ہونا چاہیے نا. اب یہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کلاس کے بھی دوست ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے کلاس کے فرینڈ کا نام نہیں پتہ ہوگا تو اس کو برا لگے گا. برا لگے گا، کہے گا میرے ساتھ بیٹھتا ہے میرا دوست اور اس کو ابھی تک میرا نام ہی نہیں پتا. آپ کی جو بکس ہیں ان بکس کا نام آپ کو پتا ہے نا؟ جی. کون کون سی بکس ہوتی ہیں؟ انگلش، اردو، میتھ، سائنس. چلیں بہت ساری آپ نے بتا دی، آپ کو جلدی بتا دی. تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ جو چیزیں آتی ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں گے مشکل ہے تو پھر تو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. آپ کو اتنی ساری بکس کے نام یاد ہو گئے، اتنے سارے دوستوں کے نام یاد ہو گئے مشکل، اور قرآن پاک کی یہ بات یاد نہیں ہو رہی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. چلیں کیا نام تھا اس کا؟ میں اب نہیں بتاؤں گا. مد منفصل. بھائی واہ کیا بات ہے آپ کی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. یہ چھوٹی سی مد، اس ٹائپ کی جو مد آتی ہے اسے کہتے ہیں مد منفصل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے. اب آپ نے یہ اتنی مشکل بات یاد نہیں رکھنی، بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ ایسا سائن جہاں پر نظر آئے گا وہاں پر آپ نے 1 الف نہیں بلکہ 1 الف سے زیادہ 2 الف کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف. کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف. کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف. 2 الف. قاری صاحب سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم پریکٹس کروائیں گے اور سنیں گے بھی ہم.
قاری صاحب ہمیں بتائیے کہ یا ایہا کو کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایہا الکافرون. انہوں نے یا ایہا نہیں پڑھا بلکہ یا زیادہ کھینچا ہے، اسی طرح آپ نے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری باتیں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے عین کی پریکٹس کرنی ہے پیارے بچوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ مد منفصل. کتنا کھینچتے ہیں مد منفصل کو؟ ایک الف یا دو الف؟ دو الف. دو الف سے کم بالکل بھی ورنہ مد منفصل ناراض ہو جائے گا. تو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ نے؟ دو الف کھینچنا ہوگا. اگر غلطی ہو گئی آپ نے ایک الف کھینچا ہے، آپ دوبارہ ریورس آئیے، پیچھے آئیں اور دوبارہ دو الف کھینچیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین ان باتوں کو یاد رکھیے اور ان پر عمل کیجئے، آپ بھی خوبصورت قرآن کریم پڑھیں گے. اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، سورتوں اور آیتوں کے فضائل ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں، اور آپ نے کچھ سورتوں کے فضائل سنے بھی ہوں گے اور امید ہے آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا. آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے نا، جس کی فضیلت ہم سننے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے سورہ اعراف. کیا نام ہے؟ سورہ اعراف. ہاں، حمزہ، عین، را، الف اور فا، یہ اس سورت کا نام ہے. یہ اسپیلنگ میں نے آپ کو بتائی ہے، سورہ اعراف. اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ. کیسی جگہ؟ بلند. ہاں، بلند جگہ. اچھا، جو ہماری زمین ہوتی ہے نارملی، تو اس میں بلند جگہ کون سی ہے؟ زمین کی بلند جگہ، زمین کی بلند جگہ ہے پہاڑ. پہاڑ ہوتے ہیں نا، اونچے اونچے سے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ زمین کی بلند جگہ ہے. تو جنت اور دوزخ، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہ بہت بلند ہے، اور اس کا نام ہے اعراف. کیا نام ہے اس کا؟ اعراف. جی، یہ اس کا نام ہے. تو سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت میں اس جگہ کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس سورت کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے سورہ اعراف. میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور یہ ارشاد جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے نا، جنہوں نے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہاں، عنہا کہتے ہیں، عنہو نہیں کہتے ہیں. جو صحابی ہوتے ہیں نا، صحابی، مرد صحابی، تو ان کے نام کے آگے لگتا ہے عنہو، رضی اللہ عنہو. لیکن جو صحابیہ ہوتی ہیں، عورت ہوتی ہیں، تو ان کے نام کے آگے عنہو نہیں بلکہ ہاں یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں فضیلت سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ. ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ اعراف بھی ہے. سبحان اللہ تو کہہ دیا ہے، اب سنائے گا کون؟ میں تھوڑی تھوڑی ہیلپ کروں گا. آپ سنائیں گے؟ ہاں سنائیے. جس نے اللہ عز و جل نے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا نبی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کون سی صورتیں؟ 7. ہاں، قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتیں. آپ سنائیں گے؟ وہی ان کو مائک دے دیں. حضور اکرم ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کی بڑی 7 صورتیں بڑی حفظ کری، اس کو اور کیا کیا؟ کیا کرتا رہا وہ؟ پڑھتا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہیلپ کر دیں، ہیلپ کر دیں. کثیر، یہ کثیر ثواب کا باعث ہے. یہ میں نے پتہ ہے کیوں کروایا ہے؟ یہ میں نے اس لیے کروایا ہے تاکہ آپ کو قرآن پاک کی جو صورتوں کی فضیلت ہے نا، وہ یاد کرنے کا بھی ذہن بنے اور وہ یاد بھی ہو جائیں. کم از کم الفاظ پورے یاد نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ یاد ہو. میں ایک بار پھر سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. آپ کو یاد رہے گا تو جذبہ برقرار رہے گا، آپ پڑھیں گے. ایک مرتبہ پھر، اب میں نہیں سنوں گا لیکن آپ کو، مجھے امید اب یاد ہو جائے گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا
اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا. اور ان 7 سورتوں میں سے کون سی سورت بھی ہے؟ سورہ اعراف بھی ہے. اچھا انہوں نے پہلی 7 بڑی سورتوں میں سے کچھ غلطی کر دی تھی, کوئی بات نہیں, مجھے سنا رہے تھے نا, میں نے وہ غلطی دوبارہ یہ فضیلت سنا کر درست کرا دی ہے. تو ہمیں کون سی صورت حفظ کرنی ہے؟ قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتیں. ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن پاک حفظ کر لیں, اس کی بڑی فضیلت ہے. نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن پاک کی جو پہلی 7 بڑی صورتیں ہیں نا وہ حفظ کر لیں اور ان کی تلاوت کرتے رہیں, اللہ پاک آپ کو بہت ثواب عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ہی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور وہاں پر آپ کو کیا بتایا جاتا ہے وہ اسی سیگمنٹ میں آپ سنیے گا. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. میں ہوں ریان اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جانوروں میں ایک بہت ہی پیارا جانور ہے, اور اس جانور کی ہم قربانی بھی کرتے ہیں, اور وہ ہے دمبا. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ پاک کا حکم ہے تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اگلی رات آئی, آپ نے یہی خواب دیکھا. پھر اس سے اگلی رات بھی آپ نے یہی خواب دیکھا. صبح ہوئی تو آپ نے پکا ارادہ فرمایا کہ اب میں اپنے بیٹے کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کروں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے. پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا بھیج دیا اور اسے حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کر دیا گیا. اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ترجمہ کنز العرفان, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا. اس جنتی مینڈے یعنی دمبے کے جو سنگ تھے وہ کافی سالوں تک کعبہ شریف میں رکھے رہے, لیکن جب یزید کا دور آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد یزیدی فوج نے کعبہ شریف پر پتھر برسائے اور کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگائی تو وہ سینگ بھی جل گئے. تو پیارے بچوں آج ہم نے مینڈے یعنی دمبے کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سبحان اللہ, کیا بات ہے پیارے بچوں. آج آپ نے قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے مینڈھا دمبا, اس کے بارے میں سنا. اور یہ جو مینڈا ہے نا یہ کون سا مینڈا تھا؟ جو جنت سے آیا تھا. مینڈا یا دمبا عموماً ہم لوگ کب دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر بقرعید کے دنوں میں دیکھتے ہیں نا, بچے لے کے آتے ہیں, مینڈا لے کے آتے ہیں, دمبا لے کے آتے ہیں. کچھ دمبے ایسے ہوتے ہیں جن کی چکی ہوتی ہے, پیچھے چھوٹی سی چکی ہوتی ہے نا, بڑے مزے کی ملائم سی ہوتی ہے, وہ دمبے چل رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے ہل رہی ہوتی ہے, وہ بڑی پیاری سی چکی ہوتی ہے, وہ دمبے چلتے ہیں تو اچھی لگتی ہے. اور مینڈا بھی ہوتا ہے, مینڈا بھی دمبے ہی کی ایک قسم ہے, وہ بھی دمبا ہے, تو اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں, جیسے بکری ہوتی ہے نا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے, کوئی بڑے بڑے سائز کی بھی بکرے ہوتے ہیں, الگ الگ شیپس ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں, لیکن ان کے بیٹے بچ گئے اور جنت سے کون آ گیا؟ دمبا آ گیا. اللہ پاک ہمیں جانوروں سے محبت عطا فرمائے. بچے جانور لے کے آتے ہیں نا تو کچھ بچے ان کا خیال نہیں رکھتے, تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے جانوروں کا خیال رکھنا ہے, یہ ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے. جانوروں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دینا. یہ بات آج آپ نے سنی ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب.
किताब। پیارے بچوں، اب تک آپ اچھی اچھی باتیں سن رہے تھے، لیکن اب آپ ایک ایکٹیویٹی دیکھیں گے اس سیگمنٹ میں. سوالات کروں گا اور آپ نے اس کے اندر سے جوابات ڈھونڈنے ہیں. کلرفل اسٹرپس رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، ان میں جوابات پہلے سے موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں. بس آپ نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. وہ ڈھونڈ کر آپ نے تھم پن کرنا ہے. جو جتنے صحیح جواب جتنی جلدی ڈھونڈ لے گا اور لگا لے گا تو وہ بھی جیت جائے گا اور اس کی ٹیم بھی جیت جائے گی. تو یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے آپ. اور یہاں سے ٹیم بی سے آپ آ جائیں. آپ وہاں چلے جائیں اور آپ یہاں پر آ جائیں، اس طرف. جی اس طرف. اچھا یہ بات یاد رکھیں، آپ نے ایک دوسرے کا بورڈ دیکھنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو رہی ہو، آپ بھی وہ غلطی کر دیں. آپ سمجھیں کہ میں نے چیٹنگ کر لی ہے، اب تو میں صحیح جواب تلاش کر رہا ہوں، لیکن پاسبل ہے غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے، تیار ہیں پھر آپ سب؟ چلیں، پہلا سوال ہے آپ سے. قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو لگا دیں، لیکن میں آپشن بھی دے رہا ہوں آپ کو. 540، 540 یا 545. ٹیم اے اور بی دونوں نے جوابات لگا لیے، دیکھتے ہیں صحیح لگایا ہے یا غلط. اچھا سوال نمبر 2، قرآن پاک کے کس پارے میں آیت الکرسی ہے؟ بڑی مشہور آیت الکرسی ہے نا، لیکن ہے کس پارے میں؟ اس کا تو آپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، یہ آپ نہیں بتائیں، آپ نے صرف ڈھونڈنا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے صرف. لیکن میں پھر بھی آپشن دے دیتا ہوں. دے دوں آپشن؟ دے دوں. پارہ 1 یا پھر پارہ 3 یا پھر پارہ 6. ٹیم ہے ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ ان کا اکیلے کا ہے، وہ آپ کو جتوائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو جتوانا ہے. پارہ 1 ٹیم بی نے لگا دیا، ٹیم 1 نے بھی لگا دیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے. اب ہے میرا سوال نمبر 4. دیکھیں یہ آپ نے غور سے میرا سوال نمبر بھی سننا ہے، سوال بھی سننا ہے، اس کے مطابق لگانا ہے. سوال نمبر 4 ہے، سورہ علق کی کتنی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں یا 10 آیتیں یا پھر 15؟ ٹیم اے نے تو جواب تلاش کر لیا ہے، لگا بھی لیا ہے، اور کیا پتا کس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. کچھ نہیں بتانا ہے کسی نے بھی، بس آپ نے پتہ لگا لینا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو گئی ہے. حمزہ بھائی کچھ غلطی ہو رہی ہے نا کہیں نہ کہیں؟ پہچان گئے آپ؟ حمزہ بھائی پہچان چکے ہیں، آپ بھی پہچان گئے ہیں؟ ارے بتانا نہیں ہے، خاموش. اچھا سوال نمبر 3 ہے اب میرا. سوال نمبر 3، قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ ہو گیا؟ اب ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا نام آیا ہے؟ اللہ اکبر، دونوں کے دونوں آپشن کا انتظار کر رہے ہیں. چلیں آپشن دیتا ہوں پھر. 25 یعنی 25، 26، 26 یا 27؟ 27، 25، 26، 27. یہ ہے میرا سوال نمبر 5. جی سوال نمبر 5. ٹیم اے نے لگا دیا ہے اور ٹیم بی نے بھی لگا دیا. اگلا سوال ہے، آخری سوال، سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ بہت آسان جواب، بتانا نہیں ہے. سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ اب یہ اس کا آپشن تو نہیں بنتا ہے، ایسے ہی ہے، اس کا آپشن تو بالکل بھی نہیں بنتا ہے. انہوں نے خود تلاش کرنا ہے، خود ہی لگانا ہے. ٹیم اے نے لگا دیا ہے، ٹیم بی. ٹائم ختم ہو رہا ہے، کاؤنٹنگ شروع کریں. 3، 2 اور 1. چلیں ختم ہو گئے. اچھا جی، ٹیم اے نے کیا کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے 540، ٹھیک ہے. دوسرے کا جواب ہے 3، ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال کا جواب ہے 114، اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ 5 لگا دیا. اچھا سوال نمبر 4 کا جواب ہے 5 اور انہوں نے لگا دیا یہاں پر. جواب صحیح ڈھونڈا ہے، لگا دیا غلط، اس لیے 2 غلطی ہو گئی. سوال نمبر 5 کا جواب ہے 26، جواب درست. سوال نمبر 6 کا جواب ہے 3، جواب درست. تو ان کے کتنے جوابات درست ہو گئے؟ 4. اچھا جی دیکھتے ہیں ٹیم بی نے کیا کیا ہے. 540 جواب درست. اچھا 2 میں لگایا ہے 3 جواب درست. 3 میں لگایا ہے 114 جواب درست. کیا بات ہے بھائی آپ لوگوں کی. اچھا 4 میں لگایا ہے 10. غلط ہو گیا ہے. 4 کا جواب کیا تھا؟ 5 تھا. اور 5ویں سوال کا جواب لگایا ہے انہوں نے 26 جواب درست. اور 6ٹھے سوال کا جواب لگایا ہے 3 جواب درست.
تو کون سی ٹیم جیت گئی؟ ٹیم بی. سبحان اللہ کہتے ہیں. ٹیم بی سمجھدار ہیں اور ہوشیار بھی ہیں ماشاءاللہ. آئیں بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ بھی بیٹھیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری اور خوبصورت ایکٹیویٹی تھی. اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ کے علم میں، آپ کی انفارمیشن میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی. آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ ایسا پیارا سا گیم کھیلنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کاپی میں گیم کھیلتے ہیں نا، کاپی خراب کرتے ہیں. کاپی خراب نہیں کرنی چاہیے. گیم کھیلیں لیکن جو رف کاپی ہوتی ہے نا، وہ رف کاپی خرید لیں، اس میں آپ کام کریں. جو اسکول کی کاپی ہوتی ہے اس میں کبھی بھی خرابی نہیں کریں. اس میں اسکول کا ہوم ورک کریں. رف کاپی لے لیں، اس پہ ایسے کویشچن آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ یہ گیم کھیلیں. گیم کا گیم ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی پیاری سی، اور انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پیارا سا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ کو نئی نئی باتیں، پیاری پیاری باتیں سکھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب.